نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل اعتکاف کورس کا پہلا دن ہے اور سبق نمبر 1 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں اعتکاف کی 3 قسمیں بیان ہوئی: واجب اعتکاف، سنت اعتکاف اور نفلی اعتکاف، اور مسنون اعتکاف کے حوالے سے چند احکام بھی بیان ہوئی۔ اس حصے میں نفلی اعتکاف کے حوالے سے چند احکام بیان کرتا ہوں۔ احادیث مبارکہ میں نفلی اعتکاف کی بھی بہت سے فضائل منقول ہیں، اس لیے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نفلی اعتکاف کے حوالے سے ہمیں ان احکام کا علم ہو کہ جن احکام کو علماء کرام نے کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ تو نفلی اعتکاف کے حوالے سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی خاص وقت شریعت میں مقرر نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی شخص 1 منٹ کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے بھی نفلی اعتکاف کی نیت کر لے اور مسجد میں گزارے تو اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمارے اساتذہ کرام دامت برکاتہم العالیہ یہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی مسلمان مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ نفلی اعتکاف کی نیت کرے، تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کو برابر اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے نفلی اعتکاف کے لیے وقت مقرر کیا، مثلا اس نے ارادہ کیا کہ میں 3 گھنٹے مسجد میں گزاروں گا، یا اس نے ارادہ کیا کہ میں آج کی رات مسجد میں گزاروں گا، لیکن پھر بھی اگر اس کو کوئی ضرورت پیش آئی اور ضرورت کی وجہ سے وہ 3 گھنٹوں سے پہلے یا اسی رات سے پہلے وہ مسجد سے نکل آیا، تو تب بھی اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جتنا وقت اس نے مسجد میں گزارا ہے اس کو ثواب ملے گا۔ لہٰذا نفلی اعتکاف کے لیے وقت مقرر کرنے سے بھی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی معتکف بغیر وضو کی بھی مسجد میں وقت گزارے، اعتکاف کی نیت کرے، تب بھی اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح واجب اور سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نفلی اعتکاف کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، لہٰذا بغیر روزے کی بھی نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ نفلی اعتکاف ہر مسجد میں جائز ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مسجد میں 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہو، لہٰذا ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت نفلی اعتکاف کی نیت اگر کی جائے تو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد نفلی اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے، لہٰذا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بھی اگر کسی نے نیت کی یا داخل ہونے کے بعد اس نے نیت کی تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بار بار مسجد میں داخل ہوتا ہے اور پھر خارج ہوتا ہے تو ہر دفعہ وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے، اور ہر دفعہ اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یہ نفلی اعتکاف کے حوالے سے چند مسائل تھے۔ دوسرا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ مسنون اعتکاف کون کر سکتا ہے اور مسنون اعتکاف کی صحیح ہونے کے لیے شرائط کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان کے علاوہ کافر جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ معتکف کے لیے عاقل ہونا بھی ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی مجنون اور پاگل ہے تو وہ بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عورت کے لیے حیض اور نفاق سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو، ماہواری کی حالت میں ہو، یا وہ نفاس کی حالت میں ہو تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ابتداءً جنابت سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص حالتی جنابت میں ہو اور وہ اعتکاف کی نیت کرے تو اس کا اعتکاف شروع نہیں ہوگا۔ البتہ یہاں پر یہ بات یاد رکھی کہ اگر اعتکاف شروع کرنے کے بعد کسی شخص کو غسل کی ضرورت پیش آئی اور وہ جنابت کی حالت میں ہوا تو اس سے اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی،
اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اعتکاف کی صحیح ہونے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان اس نے پورا عشرہ مسجد میں گزارا لیکن اس کی نیت اعتکاف کی نہیں تھی تو اس صورت میں بھی اس کو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اعتکاف ایک عبادت ہے اور عبادت کی صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ پھر نیت کے حوالے سے چند مسائل انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مسنون اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہیں، لہٰذا جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا وہ رمضان میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ گیا اور اس نے روزہ توڑ دیا یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا یا کسی عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکا تو اس کا اعتکاف فاسد ہوگا، کیونکہ اعتکاف کی صحیح ہونے کے لیے روزہ شرط ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، لہٰذا کوئی بھی مرد گھر کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا۔ البتہ عورتوں کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں، یعنی وہ جگہ جہاں پر عورت نماز پڑھتی ہے، اور بعض گھروں میں نماز کے لیے ایک جگہ مقرر ہوتی ہے تو اسی جگہ میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے، اور اگر کسی گھر میں نماز کے لیے کوئی مخصوص جگہ مقرر نہ ہو تو ایسی صورت میں عورت جو ہے اپنے لیے ایک جگہ، ایک کمرہ جو ہے وہ مخصوص کر سکتی ہے اور اس میں بھی وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، البتہ عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں، اپنے گھر کے کمرے میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور یہاں پر فقہاء کرام رحمہم اللہ نے ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس مسجد میں 5 وقتہ باجماعت نماز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اکثر حضرات کے نزدیک یہ شرط ہے، جبکہ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی مسجد میں 5 وقت باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو اسی مسجد میں بھی اعتکاف کی اجازت ہے، لیکن اکثر حضرات کا قول وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کیا، اور وہ 5 وقتہ باجماعت نماز کی شرط لگاتے ہیں۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ مسجد کے لیے مسجد شرعی ہونا بھی ضروری ہے، لہٰذا اگر کسی شخص نے ایسی مسجد میں اعتکاف کیا کہ وہ مسجد شرعی نہیں تھا، اس میں صرف لوگ نمازیں پڑھتے تھے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض حجروں میں جو مالک ہوتے ہیں وہ اپنے حجرے میں نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر کرتے ہیں اور اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ شرعی مسجد نہیں ہوتا، یعنی مسجد کے لیے وہ زمین وقف نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مارکیٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان مارکیٹوں میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر ہوتی ہے لیکن وہ باقاعدہ مسجد نہیں ہوتی، اس لیے اس مصلی میں بیٹھ کر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو مسجد کے لیے مسجد شرعی ہونا اور وقف ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے افضل اعتکاف یہ مسجد حرام میں ہے کہ کوئی شخص مسجد حرام میں اعتکاف کرے، اس کے بعد مسجد نبوی کا درجہ ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصی اور بیت المقدس کا یعنی درجہ ہے، اور اس کے بعد جامع مسجد کا، اور اس کے بعد اپنے محلی کی مسجد کا درجہ ہے۔ اعتکاف کی صحیح ہونے کے لیے میں نے بیان کیا کہ اعتکاف کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ نیت کے حوالے سے 1-2 مسئلے یاد رکھیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نیت کا زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں اتنا ارادہ ہو کہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہوں تو اتنا ارادہ جو ہے وہ کافی ہے۔ اسی طرح نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ بھی شریعت میں منقول نہیں ہے۔ اسی طرح جب ایک دفعہ کوئی شخص مسنون اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو پھر جو ضروریات ہیں، حاجات ہیں، ان کی نکلنے کے لیے دوبارہ جب مسجد میں داخل ہو تو ہر مرتبہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ پہلی دفعہ جو نیت کی تھی وہ کافی ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے اس طرح نیت کی کہ میں 5 دن اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تو میں پھر 10 دن بیٹھوں گا، یعنی 10 دن مکمل کروں گا، تو اس طرح نیت کرنا بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس طرح نیت کی
یعنی ابتداً 5 دن کی نیت کی تو یہ 5 دن نفلی اعتکاف کے ہوں گے، پھر مزید جو وہ نیت کرے گا تو وہ بھی نفلی اعتکاف کے ہوں گے۔ اور مسنون اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ ابتدا سے پوری عشرے کی نیت ہو۔ اور ہمارے عوام میں 2 غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ کوئی عورت اگر شادی شدہ نہ ہو تو وہ مسنون اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ غلط ہے، چاہے عورت شادی شدہ ہو یا کنواری ہو، ہر حالت میں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ اس کو حیض اور نفاس نہ ہو۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ بعض عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جس عورت کے بچے چھوٹے ہوں وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ بھی ایک غلطی ہے۔ عورت کے اگر بچے چھوٹے ہیں تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ اور عورتوں کے لیے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آگے مستقل بیان ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔